ہم افواج کے مخالف نہیں ہیں، ہم افواج پاکستان کے مخالف نہیں ہیں، ہم جاسوسی ایجنسیوں کے مخالف نہیں ہیں۔ جب تک ہمارے جاسوسی ادارے سیاست سے پیچھے نہیں ہٹیں گے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، ناممکن، امپاسبل۔ دنیا کی بڑی خطرناک فوجیں ہیں، امریکہ کی فوج بڑی خطرناک ہے، روس کی فوج، فلانا فوج، وہ جس طرح گزارا کر رہی ہیں ہماری افواج کو بھی اس طرح گزارا کرنا پڑے گا۔ دنیا کی کوئی ملک بہترین جاسوسی اداروں کے بغیر نہیں چل سکتا۔ ہماری خواہش ہوگی ISI، MI، AB، کتنے 15-16 سول ہمارے ایجنسیاں ہیں، خدا کرے کہ یہ اتنی کمپیٹنٹ ہو کہ CIA سے بھی آگے چلے جائیں۔ قرآن کریم نے ایک نئی درجنوں جگہ یہ کہا ہے، اللہ پاک بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے کسی بھی علاقے میں ایسے آدمی کو پیغمبر نہیں بھیجا جو اس علاقے کی زبان نہیں بولتا تھا۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم باللسان قومہ، میں نے قرآن کریم آپ کی قوم کے زبان میں نازل کیا تاکہ آپ سمجھ سکیں اور آپ لوگوں کو سمجھا سکیں۔ دنیا جہان کے فلسفے، دنیا جہان کے مذاہب 21ویں صدی میں بھی تقریباً تمام انسان اس پہ متفق ہیں کہ انسانی ذہن اس زبان میں زیادہ ترقی کرتا ہے جو وہ اپنی ماں کی گود میں سیکھتا ہے، اور یہ فلسفہ تمام دنیا اس پہ بضد ہے، بلکہ اس پہ وہ ہے کہ بچے کو بنیادی تعلیم اس کی مادری زبان میں دی جائے۔ وہ تو دور کی بات ہے، 75 سال میں ہم پاکستان میں ابھی تک لازمی تعلیم جبری نہیں کر سکے کہ تمام انسانوں کو لازماً تعلیم دی جائے گی۔ پاکستان کا ڈائلما یہ ہے مصطفیٰ بھائی، پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی آزادی کے وقت بر صغیر کے پارٹیوں میں کسی بھی مسلمان پارٹی نے نظریہ پاکستان کی حمایت نہیں کی۔ حر مجاہدین لڑ رہے تھے انگریزوں کے خلاف، قربانیاں دے رہے تھے، آزادی چاہتے تھے، لیکن وہ اس نظریے کے حامی نہیں تھے جس کے لیے وہ کیا جا رہا تھا۔ خود محمد علی جناح صاحب بہت وقت تک ہندی پروروں کی اس میں تھے، بلکہ 1946 کا جو کرپس مشن کا یونائٹڈ انڈیا کا تصور تھا وہ محمد علی جناح نے سپورٹ کیا تھا، اور ان کے ذہن میں تھا کہ ہندوستان، یا اس کی شاید وجہ لاؤڈلی تھنکنگ، شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان ہم سے اکٹھا چھینا گیا تھا، ایز انڈین، ایز سب کانٹیننٹ ہم سے چھینا گیا تھا۔ انگریزوں نے آہستہ آہستہ علاقے فتح کر کے کو انگریز سے آزاد کرانا ہے۔ کوئی بھی حر مجاہدین، احرار، خدائی خدمتگار، سندھ ہاری کمیٹی کے لوگ، سندھی قوم پرست، اور کون سی سیاسی پارٹیاں تھی، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، کسی نے بھی اس فکر کی سپورٹ نہیں کی جس کے تحت ہندوستان تقسیم ہوا۔ اور خود ہندوستان کی تقسیم بھی اگر اس کا صحیح مطالعہ کریں تو کرپس مشن کے اس پہ متفق ہونے کے بعد، جس کے لیے محمد علی جناح صاحب خود شاید سوچ رہے تھے، اور 10 سال پہلے 1940 میں جو ریزولوشن انہوں نے پیش کیا وہ ان کے ذہن کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ ایک متحدہ ہندوستان میں یقین رکھتے تھے۔ 1940 ریزولوشن میں ساورن اسٹیٹ کا لفظ انہوں نے ارادے سے استعمال کیا۔ ساورن اسٹیٹ، 3 گروپس، اس میں یہ انہوں نے ارادتاً رکھا کہ اگر کہیں اکثریت کی بنیاد پہ ہندو ووٹرز نے اس سسٹم کو چھیڑنے کی کوشش کی تو ہر یونٹ کو آزاد ہونے کا حق ہوگا۔
3 گروپ تھے. ان میں محمد جناح صاحب کے فکر یہ تھا کہ اگر اکثریت کی بات پہ بات ہو تو the units can secede, آزادی حاصل کر سکتے ہیں. جب کرپس مشن پہ سب راضی ہو گئے اور محمد علی جناح صاحب بھی راضی ہوئے, کانگریس بھی راضی ہوئی, تو ابوالکلام آزاد نے کانگریس کی صدارت سے شاید اس لیے استعفیٰ دیا کہ بس مشن کمپلیٹ ہوا, ہندوستان آزاد ہوگا, 3 گروپ ہوں گے, اے بی سی, اب سب کو پتہ ہے وہ ہوں گے. بدقسمتی سے ان کے استعفیٰ کے بعد جواہر لال نہرو پریزیڈنٹ بنے کانگریس کے. انہوں نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں کوئی ایسی بات کی جس سے جناح صاحب ناراض ہوئے اور انہوں نے مجبوری میں اس پاکستان کا مطالبہ کر دیا. خود محمد علی جناح صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے محمد علی جناح صاحب نے کہا مجھے ورم ایچن پاکستان ملا ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے جیب میں جو سکے ہیں وہ سارے کوٹے ہیں. کوٹے اس سینس میں, جب پاکستان بنا تو یہاں جو سیاسی تاریخیں تھیں, غفار خان کی تاریخ, عبدالصمد اشرقی کی تاریخ, بلوچوں کی تاریخ, حر مجاہدین, احرار, جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام, انہوں نے مخالفت کی تھی. غلطی کیا ہوئی؟ غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے بیک جنبش قلم ان تمام سیاسی پارٹیوں کو ریجیکٹ کر دیا. جب آپ سیاسی لوگوں کو ریجیکٹ کریں گے, پاکستان ایک ملک تھا, اس کو سیاسی لوگوں نے چلانا تھا, تو آپ کے پاس سیاسی لاٹ رہا نہیں. پھر کیا گیا کہ جی سندھ میں سندھ ہاری کمیٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے فلانی وڈیرے کو لاؤ مسلم لیگ میں. اگر وہ مج مانگتا ہے مج دے دو, اگر وہ مربع مانگتا ہے مربع دے دو, کسی طرح سے اس کو مسلم لیگ میں لاؤ. غفار خان کے مقابلے میں کسی خان کو جس کی 40,000 جریب زمین ہو, خان ہو, بہرحال جو کچھ وہ چاہے دے دو اس کو, کسی طریقے سے مسلم لیگ شامل کر دو, ہم ان کو نہیں چھوڑنا. یہی حال بلوچوں کے ساتھ ہوا. اور یوں ہم نے, معافی چاہتا ہوں, اور یوں ہم نے پہلے دن سے پاکستان کی سوسائٹی میں کرپشن انجیکٹ کر دی. ہم نے سیاسی لوگوں کو خرید کر حکمران بنایا جو سیاسی لوگ نہیں تھے. اس کی وجہ پھر یہ ہوئی, اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہماری سائیکالوجی یہ بنی کہ ہر آنے والے کو سلام کرو, ہر جانے والے کو گالی دو. اور اسی کام پہ ہمارے یار لوگ لگے ہوئے ہیں. مجھ سے کہا جاتا ہے, لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ بھائی حول ہاتھ رکھو یار لوگوں پہ, لیکن مجبوری ہے. مجبوری, ہمارا ملک ڈوب رہا ہے. یہ ملک اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ڈوب رہا ہے, بالکل اٹس سنکنگ. ہمارے یار لوگ کیا کرتے ہیں, بار بار یہ میں ریپیٹیشن کرتا ہوں ہر جگہ, دنیا میں انسان کوشش کرتا ہے کہ اچھا کیمرہ ایجاد کرے, کوئی اچھی سی گھڑی ایجاد کر دے, کوئی اچھا بم ایجاد کرے, بم تو اچھا نہیں ہوتا, کوئی اچھا فلانا ایجاد کرے. ہمارے افواج پاکستان جو اس ملک کے اپنے آپ کو واحد وفادار سمجھتے ہیں, ان کی ایجنسیاں کیا کرتی ہیں, وہ کوشش کر رہی ہیں ٹو انوینٹ لیڈرز. لیڈر انوینٹ نہیں ہو سکتا, لیڈر مادی چیز نہیں ہے کہ چیز وہ کر دے. لیڈر عوام سے ابھرے گا, عوام سے آئے گا. لیکن ہمارے یار لوگ اس پہ لگے ہوئے ہیں, اس تجربے میں ریکریٹ کرتے ہیں, پھر ان کی فائلیں رکھتے ہیں, پھر ان کو کرپٹ کرتے ہیں, پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں, اور پھر ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں. ایک آدمی جس کو آپ نے کرپٹ کیا ہے, وہ غریب نیچے سے نہیں آیا, عوام سے نہیں آیا, اس کو آپ کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ بنائیں گے, اس کو آپ پاکستان کا وزیر اعظم بنائیں گے, وہ کیا کرے گا, کیا بات کرے گا؟ یہ بیماری ابھی تک ہے. میں ایمانداری سے, میں نے بار بار کہا ہے, ہم افواج کے مخالف نہیں ہیں, ہم افواج پاکستان کے مخالف نہیں ہیں, ہم جاسوسی ایجنسیوں کے مخالف نہیں ہیں. دنیا کی کوئی قوم, دنیا کا کوئی ملک بہترین افواج کے بغیر نہیں چل سکتا. دنیا کی کوئی ملک بہترین جاسوسی اداروں کے بغیر نہیں چل سکتا. ہماری خواہش ہوگی ISI, MI, AB, کتنے 15-16 سول ہماری ایجنسیاں ہیں, خدا کرے کہ یہ اتنی کمپیٹنٹ ہو کہ CIA سے بھی آگے چلے جائیں, KGB سے بھی آگے چلے جائیں, موساد سے بھی آگے چلے جائیں. لیکن
ایک مہربانی انہوں نے کرنی ہوگی، انہوں نے بھی اور ہمارے افواج پاکستان نے بھی، کہ دنیا کی فوجوں کی طرح انہوں نے بھی سیاست سے توبہ کرنی ہوگی۔ جب تک ہماری افواج، جب تک ہمارے جاسوسی ادارے سیاست سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، ناممکن، امپاسبل۔ دنیا کی بڑی خطرناک فوجیں ہیں، امریکہ کی فوج بڑی خطرناک ہے، روس کی فوج، فلانا فوج، وہ جس طرح گزارا کر رہی ہیں ہماری افواج کو بھی اس طرح گزارا کرنا پڑے گا، ہماری ایجنسیوں کو بھی اسی طرح گزارا کرنا پڑے گا۔ جس طرح معاذ کوکر بھائی نے کہا، ہمیں اپنے عوام کی اجتماعی دانش پہ بھروسہ کرنا ہوگا۔ عوام جس کو بھی منتخب کریں اسے حکمرانی کا موقع دیں۔ پارلیمنٹ، جہاں بڑا کلمہ ہم نے لکھا ہوا ہے، پارلیمنٹ جب تک طاقت کا سرچشمہ نہیں ہوگا، جب تک پاکستان کی تمام پالیسیاں اس پارلیمنٹ سے اوریجنیٹ نہیں ہوں گی، جب تک خارجی اور داخلی پالیسیاں سب وہاں نہیں ہوں گی، اور یہاں رہنے والے ملتیں، قوم اور علاقے، جب تک آپ کچھ نہیں ہوگا، یعنی کسی کے کان پہ جون تک نہیں رنگتی۔ جس ملک میں روزانہ 70 آدمی، کم از کم 70 آدمی ایک دوسرے کو گولیاں مار کر مرتے ہوں، شہید ہوتے ہوں، پولیس والا، لیویز والا، رینجر، ٹی ٹی پی والا، فلانا والا، 70 آدمی روزانہ مینز 2100 آدمی مہینے کا اور 24,000 سال کا۔ جس ملک میں صبح شام 24,000 لوگ مر رہے ہوں اور لوگ کہہ رہے ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہے، یہ بڑی ظلم ہے، یہ بڑا ظلم ہے پاکستان کے ساتھ۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم کسی کو یہ کرنے نہیں دیں گے اپنی بساط کے مطابق۔ ہمارا ڈیمانڈ کیا ہے، ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ آپ سندھی ماڑوں سے یہ کہہ دیں کہ سندھی ماڑوں، اللہ پاک نے جو آپ کو وطن دیا ہے اس کے ساحل و وسائل پہ پھیلا حق تیرے بچے کا۔ یہ بات بلوچ سے کہہ دیں کہ بلوچ بھائی، جو کچھ اللہ پاک نے آپ کے وطن میں پیدا کیا ہے سارا مت، پھیلا حق آپ کے بچے کا اس پہ۔ یہی بات آپ پشتون سے کہہ دیں، یہی بات آپ سرائکی سے کہہ دیں، یہی بات آپ پنجابی سے کہہ دیں، پاکستان جس طرح زین شاہ نے کہا ایک بہترین گلدستہ بن جائے گا۔ کیوں آپ نہیں کہتے؟ یعنی قرآن کریم میں سورہ رحمان میں اللہ پاک نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ پاک نے انسان کے لیے بنائی ہیں، ان میں کوئی بھی ایسی نعمت نہیں ہے جو پاکستان میں نہیں ہے۔ جن نعمتوں کا ذکر قرآن کریم میں ہوا ہے وہ سب پاکستان میں ہے۔ پھر پاکستان فقیر کیوں ہے؟ پھر پاکستان ایٹمی ملک ہوتے ہوئے جہاز بناتا ہے، ٹینک بناتا ہے، توپیں بناتا ہے، گاڑیاں بناتا ہے، لیکن ہمارا گزارا مانگنے پہ ہے۔ 1 مہینہ پہلے شہباز شریف نے ہمت کی تھی، یہ بات کی تھی کہ میں اور مارشل ہم گئے تھے، بڑی مہربانی، مانگنا بڑا مشکل کام ہے۔ کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے۔ ایک ملک، یعنی سعودی عرب یا کویت یا دبئی، یہ جو گرم عرب ممالک ہیں، ان کو ہمارے کارکنوں نے بنایا ہے، پاکستان کے لوگوں نے بنایا ہے، پشتون نے، سندھی نے، پنجابی نے، بلوچ نے، جہاں وہاں محنت کر کے جب ہمارے لوگ سعودی عرب میں بہترین بلڈنگیں بنا سکتے ہیں، کویت میں بہترین ایئرپورٹس بنا سکتے ہیں، دبئی میں بہترین وہ بنا سکتے ہیں، اپنے وطن میں کیوں نہیں بنا سکتے؟ آپ نہیں چھوڑ رہے۔ آپ 21ویں صدی میں بھی، آپ معافی چاہتا ہوں، آپ کوئی بھی دنیا کی ڈکشنری اٹھائیں، کوئی انسائکلوپیڈیا اٹھائیں، اس میں آپ کالونی کا مطلب دیکھ لیں، وہ منطبق آتا ہے سندھ پہ، وہ منطبق آتا ہے بلوچ پہ، وہ منطبق آتا ہے پشتون پہ، وہ منطبق آتا ہے پنجابی عوام پہ۔ 21ویں صدی میں جب آپ کلونیل فکر کریں گے اور یہ تماشے بنائیں گے، اور پھر آپ کے پاس انصاف بھی نہیں ہوگا، سچ بھی نہیں ہوگا، کرپشن، یا کرپشن کی بات ہوتی ہے، کرپشن کو نئے سرے سے ڈیفائن کرنا پڑے گا۔ جس کو ہم لوگ کرپشن کہتے ہیں وہ کرپشن سرے سے مانی ہی نہیں جاتی۔